محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک شہزادی کا اپنے غلام سے زنا کرنا اور قبر میں لاکھوں سانپ۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور وہ اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ کیسے گھوڑوں کو اپنے قابو میں رکھا جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے گئی۔ نوجوان نے اس شہزادی کو دیکھ لیا جب وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جب اس غلام نے اس شہزادی کو پہلی بار دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ شہزادی جب بھی سیر کرنے کے لیے جاتی تو وہ غلام اس کو دیکھتا رہتا۔ اس غلام کا دل کرتا کہ میں اس شہزادی سے کسی نہ کسی بہانے سے بات کروں اور وہ شہزادی مجھ سے محبت کرنے لگے اور ہمیشہ کے لیے میری بن جائے۔ اس غلام کی اتنی حیثیت تو نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا تھا اگر بادشاہ کی بیٹی اس کو پسند کر لیتی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی بات ماننی پڑتی۔ وہ نوجوان غریب تھا مگر دیکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا تھا۔ ایک دن اس غلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں دل ہی دل میں شہزادی کو پسند کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ جیسے ہی اس کے ساتھیوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اگر بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ تمہیں کون سی سزا دے گا؟ اس غلام نے کہا، چاہے بادشاہ مجھے آگ میں زندہ جلا دے، میں نکاح کروں گا تو اس شہزادی سے ہی کروں گا۔ ایک دن شہزادی ٹہلنے کے لیے نکلی تو وہ غلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ غلام نے ایک چال چلی، جہاں جہاں گھوڑے نے چلنا تھا وہاں اس غلام نے کانٹے بچھا دیے۔ اب کوئی نہ کوئی کانٹا تو اس گھوڑے کو ضرور چبھنا تھا اور ہوا بھی یہی۔ وہ غلام اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جب شہزادی جنگل میں ہرے بڑے منظر کو دیکھ رہی تھی، اچانک کانٹا لگنے سے اس گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیا اور گھوڑا آپس سے باہر ہو گیا۔ اب اس غلام کو پتا تھا کہ اس گھوڑے کو کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ وہ فوراً سے آ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اس نے چپکے سے وہ کانٹا اس گھوڑے کے پاؤں سے نکال دیا اور گھوڑا خاموش ہو گیا۔ اب یہ سب منظر دیکھ کر شہزادی بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً سے گھوڑے سے نیچے اتری۔ وہ شہزادی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ غلام میرے ہی محل میں کام کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ کوئی چال چل رہا ہے۔ جب شہزادی نے بھی اس غلام کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ شہزادی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی شہزادہ ہے، وہ تو اس شہزادی کا غلام تھا۔ شہزادی تو اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ اب وہ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور چلا جائے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم شہزادے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں شہزادہ نہیں بلکہ آپ کے محل میں آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس شہزادی نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، مگر میرے والد صاحب سنیں گے تو تم سے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور تمہیں انعام بھی دیں گے۔ وہ شہزادی اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں کرتے کرتے اتنا کھو گئی کہ اب اس کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ رات ہو گئی۔ اب اس غلام نے کہا کہ شہزادی صاحبہ، اس رات کو اس جنگل سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات ہم جنگل میں گزار لیتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی جانور یا کوئی درندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادی کو تو اس غلام سے محبت ہو چکی تھی اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی۔ اب وہ دونوں جنگل میں رات گزار رہے تھے اور آخر
आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आए, इतना करीब कि वो ज़िना कर बैठे। अब वो गुलाम परेशान हो गया कि मैं और शहजादी ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। सुबह हुई तो वो गुलाम शहजादी से कहने लगा, आप तो इतनी बड़े मुल्क की शहजादी हैं और मैं एक अदना सा गुलाम हूँ, आपके अब्बा जान मुझे कबूल करेंगे? अब मेरे जो आपके दरमियान ताल्लुकात बने हैं इसकी हमें बहुत भयानक सज़ा मिलेगी। उसने कहा कि तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, जो मैं चाहती हूँ मेरे बाबा वही करेंगे। मैं अब्बा जान से तुम्हारी और अपनी बात करूँगी, मगर इससे पहले तुम्हें उनके पास जाना होगा। अब वो गुलाम फैसला कर चुका था कि परेशान होने से बेहतर है कि बादशाह से जाकर बात की जाए और अपनी किस्मत आजमाई जाए। आग में जलना नसीब होता है या शहजादी नसीब में होती है। वो शहजादी कहने लगी, मैं तुमसे निकाह करूंगी, तुम जाकर मेरे अब्बा जान से बात करो। वो गुलाम शहजादी को लेकर बादशाह के पास हाजिर हो गया और जाकर पूरा वाक़या सुनाया। उसने कहा कि कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी, जान की अमान पाऊं तो आप शहजादी का निकाह मेरे साथ कर दें, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपकी बेटी भी मुझसे मोहब्बत करती है। बादशाह ने गुलाम के मुंह से ये बात सुनी तो गुस्से से बोला, अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह सोचने लगा कि इस गुलाम ने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम इस गुलाम से शादी करना चाहती हो? वो कहने लगी कि जी हाँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनते ही बादशाह समझ गया कि मेरी बेटी का जो फैसला होता है वो अटल होता है, अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। मेरी बेटी को बहकाने वाला ये गुलाम है। बादशाह ने सोचा कि मैं इस गुलाम के सामने ऐसी शर्त रखूंगा कि ये इनको पूरा नहीं कर सकेगा। बादशाह ने उस गुलाम को कहा, अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। और याद रखना, अगर तुम इस शर्त को पूरा नहीं कर सकोगे तो हमारे कानून के मुताबिक तुम्हें जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो? गुलाम कहने लगा, मैं आपकी हर शर्त ज़रूर पूरी करूंगा। बादशाह ने कहा कि हमें 2 बोरी भरकर सांप ला कर दो। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि वो जानता था कि ये गुलाम कभी भी ये शर्त पूरी नहीं कर सकेगा। वो नौजवान कहने लगा कि ठीक है, मैं ये शर्त ज़रूर पूरी करूंगा। वो महल से वापस अपने घर आया और बहुत ज़्यादा परेशान था। जब उसके बाप ने उसका चेहरा देखा तो उसको कहने लगा कि बेटा, क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। उसने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और मोहब्बत ही मोहब्बत में उसके साथ ज़नाह कर बैठा हूँ, जिसकी सज़ा बादशाह मुझे ज़रूर देगा। ये सुनकर उसका बाप उससे बहुत नाराज़ हुआ और कहने लगा, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी कि तुम एक शहजादी से मोहब्बत करो और मोहब्बत में भी उसके साथ ज़नाह करो। तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमारे दीन में हराम है। तुमने ज़नाह करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो कहने लगा कि बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं उस शहजादी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूं कि उसकी बदनामी ना हो। अगर लोगों को पता चलेगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं बादशाह की इस शर्त को कैसे पूरा करूं? मैं इतने सारे सांप कहां से पूरे कर सकूंगा? क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? उसके बाप ने कहा कि अभी तुम काम पर जाओ, जब शाम को घर वापस आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम ये इतने सारे सांप कहां से पूरे करोगे ये भी तुम्हें समझाऊंगा। वो गुलाम महल में वापस चला गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। जब शाम हुई, घर वापस आया, उसका बाप उसका इंतज़ार कर रहा था। बाप ने
نے کہا کہ 2 بوریاں لائے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں لایا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں۔ باپ نے کہا اس شہر میں 100 سال پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان میں ایک قبر ہے، اس قبر سے ساری مٹی ہٹانا، پھر ایک اینٹ ہٹانا اور پھر اس بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب ایک بوری بھر جائے تو بوری کا منہ اچھی طرح باندھ لینا، پھر دوسری بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب وہ بھی بھر جائے تو پھر اچھی طرح سے قبر کو بند کر دینا۔ یہ سن کر اگلے ہی دن اس کا بیٹا اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں جاتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس قبر پر پہنچ گیا جس کے بارے میں اس کے باپ نے اس کو بتایا تھا، اور جس طرح اس کے باپ نے بتایا تھا اس نے اینٹ ہٹائی اور پوری بوری کا منہ اس کے اوپر رکھ دیا، اور ایک ایک کر کے سانپ پوری بوری کے اندر جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس قبر میں بے شمار سانپ ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ بوری سانپوں سے بھر گئی۔ اس نے اچھی طرح سے بوری کا منہ بند کیا، پھر سوراخ پر دوسری بوری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری بوری بھی سانپوں سے بھر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نوجوان بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس شہر میں اتنے زیادہ سانپ ہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی۔ اور وہ اس بات سے بھی پریشان تھا کہ آخر اس انسان نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا کہ اس کی قبر سانپوں سے بھری پڑی ہے اور یہ اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ بہرحال اس نے دونوں بوریاں بھری اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم یہ بوریاں کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ ہمارے شہر میں بہت پرانا قبرستان ہے، وہاں ایک قبر ہے جس قبر کا پتہ مجھے میرے بابا نے دیا تھا۔ میں یہ سانپوں کی 2 بوریاں وہاں سے بھر کر لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً اپنے بابا کو بلاؤ، اور ہمارے لیے اور تمہارے لیے سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس قبر والے نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی قبر سانپوں سے بھری پڑی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بادشاہ کو یہ بات معلوم ہو، لیکن اس کے باپ کے ذریعے ہی اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے بابا کو بلایا۔ شہزادی بھی دربار میں موجود تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ ہکے بکے ہو کر سانپوں کی بوریاں دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس کے باپ کو کہا کہ آپ اس نوجوان کے والد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں اس قبر میں اتنے سانپ کیوں موجود تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، اس لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے یہ سانپ لانے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا تو کیا آپ اپنے بیٹے کی شرط پوری کروانا چاہتے تھے، یا اس نے جو گناہ کبیرہ کیا ہے اس سے اس کو سبق حاصل کروانا چاہتے تھے؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کی سزا کیا یہی ہونی چاہیے تھی؟ اس کے باپ نے کہا کہ جی ہاں، میں اپنے بیٹے کو کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ، یہاں موجود تمام درباریوں کو یہ بات بتاؤ، میری بیٹی کو بھی بتاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی بتاؤ۔ اس کے باپ نے بتانا شروع کیا کہ بیٹا، جس قبر سے تم سانپوں کی 2 بوریاں بھر کر لے آئے ہو، یقین کرو اگر اس قبر سے تم 100 بوریاں بھی بھر کر لے آتے وہ ساری بوریاں ختم ہو جانی تھی، مگر قبر سے سانپ کبھی بھی ختم نہیں ہونے تھے، کیونکہ قبر والے نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، کون سا گناہ کبیرہ؟ باپ نے کہا کہ وہ قبر والا زانی تھا، ایک بار نہیں بلکہ ہر رات وہ یہ زنا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ طوائفوں کے اڈوں پر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کو موت آئی تب بھی
وہ ज़िना कर रहा था। ये सुनकर वो गुलाम दौड़ता हुआ बादशाह के कदमों में आकर गिर गया और रोने लगा, कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं जानता हूँ कि मेरी कब्र में भी ऐसे ही सांप भर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने भी ज़नाकारी की है। अब वो समझ चुका था कि ज़ना करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन सच में उसने कहा कि मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि अनजाने में ही सही, पर तुमने गलती तो की, अब गुनाह तो किया है, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम्हें 100 कोरे लगाए जाएंगे और तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी 100 कोरे मारे जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इन दोनों को 100 कोरा लगाया जाए। शहजादी तो 100 कोरे लगने से ही बिल्कुल नढाल हो चुकी थी, लेकिन वो ऐसा गुनाह कर चुकी थी जिसकी उसको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा कि पूरा 1 महीना तुम लोगों को अल्लाह के हजूर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह को राज़ी करना होगा और तौबा इस्तग़फ़ार करनी होगी कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तुम्हारी मोहब्बत अगर सच्ची हुई तो तुम लोग ज़रूर मिलोगे। तो फिर 1 माह के बाद खुशी खुशी बादशाह ने अपनी शहजादी का निकाह उस गुलाम से कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह ज़िना करने वाले की कब्र सांपों से भरी पड़ी थी। उस लड़के ने उस कब्र से 2 बोरी सांप निकाले। अगर वो और बोरियां भी लेकर जाता तो वो भर जाती। आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज़िना करने वाले का कब्र में क्या हाल होता है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को और हमारे नौजवानों को इस गुनाह कबीरा से बचाए। आमीन।